السلام علیکم، میں ہوں احمد عزیز سٹک۔ آج ایک دفعہ پھر اپنے یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ آج اس ولاگ میں ہم کل پشاور خیبر بازار میں جو سوئسائڈ جو بلاسٹ ہوا ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس کی فیکٹر کیا ہے، ڈرائیونگ فیکٹر کیا ہے، وہ کیوں کیا گیا ہے، کس نے کیا ہے، کس کے ذریعے کروایا گیا ہے۔ کچھ الگ لین سے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں۔ فرسٹ آف آل ہم تاریخ میں بھی جائیں گے، اس سے ہسٹری کے۔ یہ تو ڈائریکٹ اس طرح نہیں کہ بس یہ ہوا بس سب کچھ ختم ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہسٹری بار بار ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے، وہ کیوں جا رہا ہے، مطلب کیوں دہرا رہا ہے، کون دہرا رہا ہے ہسٹری۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس ایسے موقع پہ کیوں ہو جاتا ہے جو پاکستان کے سول ملٹری ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر پختون کا علاقہ، بلوچستان، پختونخوا، میرا یہ مطلب بالکل نہیں کہ یہاں ہو رہا ہے دوسرے پروونس میں کیوں نہیں ہو رہا، میرا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ ویسے یہاں کیوں ہو رہا ہے پختونخوا میں اور بلوچستان میں، کیا یہاں پختون ہے یا پختون کی خون اتنا ٹھنڈا ہے جیسے کہ ملک کی دوسرے حصے میں پنجاب اور پنڈی سائڈ میں جو پولیٹیکل جو کرسی پہ لڑائی ہے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ، مطلب دوسرے پارٹیز کے، یہ پختون کی خون اتنا گرم ہے، ٹھنڈا ہے کہ جو مطلب بیچ میں جو تناؤ ہے وہ ٹھنڈا کریں گے۔ اس کے لیے یہ کیا گیا ہے، عوام میں تو جو ہراس ہے وہ پلانے کے لیے کہ لوگ ایک طرف بلاول مارچ کر رہے ہیں، دوسری طرف یہاں ایسا اٹیک ہو رہے ہیں۔ اگر کرنا ہے تو وہاں کرے، وہاں نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن ویسے میں مثال دے رہا ہوں یہاں کیوں ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے، لیٹس گو ہسٹری پہ تھوڑا چلتے ہیں کہ یہ سنی اور شیعہ کا فسادات کو بیک کس نے دیا، کس نے پروموٹ کیا۔ پاکستان بننے کے بعد تقریباً 1975-1980 تک یہ سنی اور شیعہ میں اتنا فرق نہیں تھا، وہ ایک دوسرے سے اٹھتے بیٹھتے تھے، شادیاں کرتے تھے، ہر ایک چیز کرتے تھے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے وہ سنی اور شیعہ کے، اگر ہم پرافٹ کے بعد دیکھتے جائے وہ تو ڈیبیٹ الگ اور لمبا ہو جائے گا، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، ہم پاکستان کے لین سے ہم بات کریں گے اس کو۔ جب ضیاء آ گیا، ضیاء الحق، تو اس کے اندر جو کیڑا تھا اسلامائزیشن کا، ظاہر لحاظ سے وہ چاہتا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بن جائے، لیکن اندر سے اس کا جو کیڑا تھا وہ تو اسلامی تو نہیں تھا، وہ کچھ اور چاہتے تھے۔ اس نے مین جو شیعہ اور سنی فسادات تھے وہاں سے جنم لیتے، کبھی سنی شیعہ پہ اٹیک کرتے، کبھی شیعہ سنی پہ اٹیک کرتے۔ اس بیچ میں اس کی جو ڈیمارکیشن کا جو لائن ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ فرسٹ سیکنڈ، اس کے بعد جو بو کی تھی جہاد کی، اور شوق تھا اس کے شہید ہونے کے، وہ تو خود نہ تو اپنے فیملی بھجواتے تھے، فیملی کے ممبرز، نہ اپنا جو ملٹری کیڈر ہے کون بھجواتے، وہاں سے $1 لیتے تھے۔ یہ پختون اور یہ بلوچی وہاں افغانستان میں بھجواتے رشیا کے خلاف، وہاں سے وہ $1 لیتے تھے۔ طالبائزیشنس جو اسلامائزیشن فارن پالیسی، اس پر مطلب لوگوں کو ذہن جو ذہن سازی تھی وہاں سے اس کے جو طالبان کا جو کنسیپٹ ہے مین، وہاں سے ایمرج ہوا ان لوگوں نے۔ افغانستان جو وار ہے رشیا کے خلاف، پاکستانی سے طالبان بن گئے، سنی شیعہ فسادات شروع ہو گئے، دوسری طرف اسلام کی دعویٰ کر رہے ہیں، ہم پیس پلا رہے ہیں۔ آپ وہاں خون بہا رہے ہیں، کیا خون بہانے سے اسلام سپریٹ ہو جائے گا اور سنی شیعہ فسادات ہونے سے اسلام کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اگر اس کو کریٹیکلی دیکھیں، فائدہ تو نہیں ہے۔ جتنا نقصان اس کو پہنچایا اسلام کو ضیاء نے، ابھی تک کسی نے نہیں پہنچایا۔ پھر $1 وہاں سے لیتے ہیں اور دعویٰ بھی مسلم اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ کی کرتے ہیں۔ عجیب قسم کی لاجک ہے، دوسرے کو $1 پہ خود کو پلتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ویسٹرن کے خلاف یہ کریں گے، رشیا ہمارا خلاف ہے،
کبھی رشیا ہمارا خلاف ہو جاتا ہے، کبھی یو ایس ہمارا خلاف ہو جاتا ہے، کبھی وہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ ہو جاتا ہے، مطلب یہ بیج اس سے بویا گیا۔ اب ہم چلتے سوری، یہ ایسے موقع پہ یہ ایسا بم بلاسٹ کی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ جب 2013-2014 میں عمران خان کا دھرنا تھا، اے پی ایس پہ اٹیک کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ آیا ہمارے جو بارڈر ہے وہ اتنا محفوظ نہیں ہے جتنا ہم فنڈ دیتے ہیں لوگوں کی، مطلب جو 80% جو فنڈ ہے وہ ہم ڈیفینس پہ خرچ کرتے ہیں، کہ ہمارے جو بارڈر ہے وہ اتنا محفوظ نہیں ہو گئے؟ اسٹارٹ سے لے کر اب تک یہ سب کنٹینیو ہے، ایک تسلسل ہے، مطلب اگر ایک مطلب گیم چل رہا ہے، ہر ایک دو ایپیسوڈ ہوتا ہے، یہ نیا ایپیسوڈ آتا جاتا ہے۔ وہ کیوں اتنا انسیکیور ہے جو ہمارا بارڈر ہے ڈیفینس پہ ہمیں اتنا خرچ کرتے ہیں؟ فرسٹ یہ تو کویسچن بنتا ہے۔ دوسرا کویسچن یہ بنتا ہے کہ جو بارڈر پہ ہیں، کیا بارڈر والوں نے اپنا کام چھوڑا ہے؟ جو اندر جو آئیڈیالوجیکل بارڈر ہے اس کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس میں کیا لاجک ہے؟ فرسٹ۔ سیکنڈ، میں بارڈر 2013 دھرنے کی بات کرتا تھا، اس وقت جب دھرنا ختم کرنا مطلب چاہتے تھے، اے پی ایس کا اٹیک ہوا، میں یہ نہیں کہتا کہ اے پی ایس کا اٹیک اس نے کسی نے کیا ہے، اس کے متعلق میرا کوئی، یہ جو میں جو کچھ شیئر کروں یہ سب پاکستانی لوگ جو سٹیزن ہے اس کا آئیڈیا ہے، اس کا جو سوچ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اے پی ایس کا اٹیک ہوا، دھرنا ختم ہو گیا، پھر عمران خان گورنمنٹ آ گئی، اس کے بعد جو میں یہ دوسری بات یہ ذہن میں کہ پاکستان میں ابھی تک کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آیا نہیں، لوگ کہتے ہیں نواز شریف کی گورنمنٹ الیکٹڈ نہیں تھی، سٹارٹ سے لے کر اب تک کوئی گورنمنٹ الیکٹڈ نہیں آیا ہے، وہ بھائی مطلب زبردستی سے کرسی بٹھائے اپنے جو مطلبات منوا لیتے، اگر وہ اس کے ساتھ ایگری نہیں تو کک دیتے، جیسے کہ نواز شریف کو کک دیا، اب وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ پھر اگر 2018-19 میں آئی تھنک 20 میں جو بلوچستان میں شیعہ کمیونٹی کو مطلب قتل کیا تھا، ذبح کیا گیا تھا، اس وقت پی ڈی ایم مطلب بنا رہا تھا، گورنمنٹ کے خلاف اٹھانے والا تھا۔ ویسے یہ جو ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو جو سوچ ہے وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں، ایک طرف پی ڈی ایم کا مطلب اگر لوگ کہتے ہیں پی ڈی ایم چل رہا تھا، دوسری طرف ایک ایسا ٹریجک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو سوچ دوسری طرف ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ ہے، یہ پختونخوا ایریا میں کیوں ہو رہا ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا؟ میرا یہ مطلب بالکل نہیں کہ پاکستان کے کچھ اور علاقے صوبے میں کیوں نہیں ہو رہا، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ سٹارٹ سے لے کر اب تک جو خون ریز ہوتا جا رہا ہے وہ پختون کے علاقے میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیا پختون کے خون اتنا ٹھنڈا ہے، جو پولیٹیکل جو رائیولی ہے، جو ریفٹ ہے پنجاب اسٹیبلشمنٹ اور جو پولیٹیکل بیچ میں جو ہے وہ اتنا گرم ہو جاتے ہیں، اتنا ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں، جو پختون کے خون بہنے سے وہ ٹھنڈا ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ لاجک ہے؟ اور اس کی تیسرا ریزن یہ ہے، جو سول اور ملٹری ریلیشن جب خراب ہو جاتے ہیں تو اس قسم کے واقعات کیوں رونما ہو جاتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں، بم بلاسٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں کے پی میں، کوئٹہ میں۔ یہ سول اور ملٹری ریلیشنز کون خراب کرتے، کیوں خراب کرتا ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ عوام کو مطلب جو اس کے ساتھ اس کا نقصان عام عوام کو کیوں دیتے ہیں؟ خود اپنی فیملیز کو، خود اپنے پرسنل جو انٹرسٹ ہے اس کو تو وہ سفر نہیں کرنے دیتے، عوام کو خون بہتا ہے۔ اب اور یہ بات یہ ہے کہ مشرف ایرا آ گیا، مشرف تو طالبان کے خلاف تھا، لیکن وہ اس طرح خلاف نہیں تھا، وہ کشمیر میں استعمال کرتا تھا فریڈم فائٹر کی طرح، لیکن اگر اسٹیٹ میں اس کے خلاف ہو جاتا تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اگر اسٹیٹ کو لیجیٹیمیٹ پاور جو ایک انلیجیٹیمیٹ ایکٹرز لیجیٹیمیٹ پاور کو ٹارگٹ کرے، اور جو لیجیٹیمیٹ پاور ہے انلیجیٹیمیٹ ایکٹر کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، تو اور ہم فیل اسٹیٹ کی اور کیا اگزامپل دیں؟ بیسٹ اگزامپل تو یہی ہے۔ دوسری طرف جو مختلف گروپ ہیں طالبان کی، ٹی ٹی پی ہو، مختلف، یہ تو نام بدلتے میں اس میں کوئی دیر نہیں لگتی، جب اٹیک ہو جاتا ہے، اس نے جماعت الاحرار نے کیا، جیش محمد نے کیا، یہ نام بدل جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے،
لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے یار؟ اپنے عوام کے خلاف وہ جو اسٹیٹ ہیں اسٹارٹ سے لے کر، غلطی تو وہ کر رہا ہے اسٹارٹ سے لے کر، کیا وہ اپنی ہسٹری سے وہ سبق نہیں سکھا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا عوام نے اس کے ساتھ ایسے کیا ہے؟ جو کل مسجد گئے تھے لوگ، کس وجہ سے گئے تھے؟ نماز پڑھنے گئے تھے، بم ہوا، اب کوئی مسجد جائے گا؟ وہ تو اپنا نقصان خود کر رہا ہے۔ لاسٹ میں اس طرف یہ کہوں گا کہ پاکستان جو ہے، ویسے ہی پی ٹی ایف میں بھی ہے، ٹیم بھی آیا تھا آسٹریلیا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن دھرنے پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سچویشن اگر دیکھا جائے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کب ٹارگٹ کیا، کیسے اٹھایا گیا، کیسے مروایا گیا۔ ہم ویسے لوگوں کو میکسیکو کا اگزامپل دیتے ہیں، میکسیکو میں ایسا ہوتا ہے جب کوئی راستے پہ جاتا ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ کس طرف گولی آ گیا، وہ مطلب چلا گیا۔ اسی طرح پاکستان کی مثال آج کل یہی ہے۔ یہ میں پاکستان کا امیج بلر کرنے نہیں، مطلب میرا مطلب یہ کہ یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ڈس ایگری ہو، آپ لوگوں کا مطلب ایشو ہے، یہ میرا ایشو نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے موجودہ دورہ میں اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ جب کوئی جاتا ہے ایسے ڈور سے، مطلب ہاؤس سے قدم اٹھاتا ہے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہو جائے، کوئی بلاسٹ ہو جائے، کوئی ٹارگٹ ہو جائے۔ اب پاکستان جو ہے وہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ تھینک یو۔ اگر کوئی کویسچن ہو کمنٹ میں فیڈ بیک دیجیے، اگر پسند آئی تو لائک کریں، لائک میں کنجوسی مت کریں، اور شیئر بھی کیجیے، اور چینل بھی سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔